سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن 13 ہجری میں خلیفہ بنے. 10 سال آپ نے حکومت کی. 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر آپ نے حکومت کی. بہت زیادہ فتوحات. ان فتوحات سے عالم کفر پریشان تھا. بیت المقدس فتح ہوا اور پھر جب ایران فتح ہوا، ایران اس وقت دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی، اور جب ایران فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو پھر ایرانیوں سے تو رہا نہ گیا. اس وقت بھی وہ سازشیں کرتے تھے، آج بھی اور قیامت تک بھی کرتے رہیں گے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ دجال اس کا اعلان وہ نکلے گا تو جہان سے بھی، لیکن اس کا اعلان جو ہوگا وہ ایران کے اندر اصفہان کے مقام پر 70,000 یہودیوں کے جلوس میں اس کا اعلان کیا جائے گا. ایران کا علاقہ. تو ایران فتح ہوا، ایرانیوں کو برداشت نہ ہوا، انہوں نے سازش کی. مدینہ میں رہنے والے ایک ایرانی ابو لولو مجوسی فیروز، اس کو اس کام کے لیے تیار کیا. مختصر یہ کہ 26 ذی الحج سن 23 ہجری سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے. نماز کے لیے، جماعت کے لیے امام کی حیثیت سے کھڑے ہوئے، نماز شروع کی. وہ مجوسی نمازی کے روپ میں مسجد میں موجود تھا، چادر پہنی ہوئی، سردیوں کا موسم تھا، زہر آلود خنجر چھپایا ہوا. عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے تلاوت کی وہ مجوسی آگے بڑھا اور اس نے وہ زہر آلود خنجر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں پے در پہ وار کیے. عمر رضی اللہ عنہ زخموں سے چور چور جیسے ہی گرے، فوراً پیچھے کھڑے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور اشاروں سے نماز مکمل کی. نماز مکمل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہی بات کہی، مجھے بتاؤ میرا قاتل کون؟ بتایا گیا کہ وہ غیر مسلم ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ میں نے یہ دعا کر رکھی تھی، اللہم وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے مدینہ میں شہادت کی موت دے، مجھے اللہ کی راہ میں شہادت کی موت دے اور وہ بھی مدینہ میں. یہ دعا تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی. اللہم انی اسألک فی سبیلک وفاقا فی بلد رسولک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہادت کی موت دے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ میں. ان کی یہ دعا قبول ہوئی. جب پتہ چلا کہ میرا قاتل غیر مسلم ہے، اللہ کا شکر ادا کیا. 26 ذی الحج کو یہ واقع ہوا. طبیب کو بلایا گیا اور طبیب نے جیسے ہی دوائی پلائی وہ زخموں کے راستے سے نکل گئی. عمر رضی اللہ عنہ کو مزید یقین ہو گیا کہ اب میری شہادت یقینی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو پاس بلایا اور کہا جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو اور انہیں جا کر کہو امیر المؤمنین نہیں، اسلام کا خادم عمر آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور ساتھ ہی اجازت چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت فرما دیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور ان کے ساتھ جو جگہ ہے وہ بے شک آپ نے اپنے لیے رکھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام جا رہا ہے کہ اما عائشہ وہ جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے، لیکن اگر آپ اجازت فرما دیں بخوشی تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جیسے یہ پیغام پہنچایا، حضرت عمر کے صاحبزادے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی اے بیٹے عبداللہ بن عمر، میری خواہش یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے ساتھ میں دفن ہوں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھ پر اتنے احسانات ہیں، میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی. اور پھر اشارہ دیا، کہا وہ بھی ایک موقع تھا جب منافقین نے مجھ پر تہمت لگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ مجھ سے بات نہیں کی، صحابہ اکرام بھی خاموش تھے، منافقین کی زبان رکنے نہیں تھی. اس وقت سوائے عمر کے کسی اور نے میرا ساتھ نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چال العلاج
سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو واضح بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ عمر کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی، عمر کو میں انکار نہیں کر سکتی، میں خوشی اجازت دیتی ہوں کہ ان کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ جب بیٹا حضرت عمر کو یہ پیغام سنانے آ رہا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، اٹھ کے بیٹھنا ان کے لیے ناممکن تھا، لیکن جب بیٹا یہ پیغام لے کر آیا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ٹھہر جاؤ، یہ اماں عائشہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو لیٹ کر سننا میں گستاخی بے ادبی سمجھتا ہوں، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ حضرت عمر کو اٹھا کر بٹھایا گیا، پھر کہا اب مجھے پیغام سناؤ۔ اماں عائشہ کا کیا پیغام ہے؟ عبداللہ بن عمر نے پیغام سنایا، خوشخبری سنائی، اجازت کی خوشخبری، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں نہیں، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں، میرے کان سننا بند ہو جائیں، میری زبان بولنا چھوڑ دے، میرے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دے، مجھے جب کفن میں لپیٹ دیا جائے، میری میت کو اماں عائشہ کے دروازے پہ رکھنا، پھر اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرنا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے میت کو لے جایا گیا، اماں عائشہ کے دروازے پر رکھا، آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، اور پھر اماں عائشہ سے اجازت لی گئی۔ اماں عائشہ نے کہا میں تو پہلے ہی اجازت دے چکی ہوں، ان کی بخوشی اجازت تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ تو میں نے عرض کیا اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت رسول ہوں، تمام کے تمام ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو ان سب کا احترام کرے، اور بے ایمان وہ ہے جو اصحاب اور اہل بیت میں فرق رکھے اور ان کے فضائل مناقب غلط بیان کرے۔ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، واسطہ